اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین کرام، درس فقہ کا یہ سلسلہ کہ جس سلسلے کے ذیل میں روزے کے احکام بیان کیے جا رہے تھے، روزے کے احکام بیان کرتے وقت ہم نے نیت کے احکام مکمل طور پہ بیان کر دیے، اور روزے کے احکام کے سلسلے میں دوسرا جو عنوان تھا مبطلات روزے کا، اس کی فہرست بھی تذکرہ کی جا چکی اور ان سے متعلق احکامات بھی عرض کیے جا چکے۔ اس کے بعد آج تیسرا عنوان ہے ان چیزوں کے احکام جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں۔ اس عنوان کے تحت کچھ اہم مسائل آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے، جن میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر جیسے کہ گاہے بگاہے مختلف مبطلات روزہ کے درمیان بیان کرتے بھی رہے وہ کہ اگر ایک شخص جان بوجھ کر مبطلات روزہ میں سے کسی عمل کو انجام دے روزے کے وقت کے دوران تو اس کا روزہ باطل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جان بوجھ کر انجام دینے کی صورت میں اس پہ کفارہ بھی واجب ہو جائے گا۔ سہون اگر انجام دے تو عمومی قانون یہی ہے کہ اگر سہون کوئی مبطلات روزہ انجام دے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ جیسے سہون کوئی چیز کھا پی لے، سہون ڈکار مثلا لے لے یا الٹی کر دے کہ جس کے نتیجے منہ میں پیٹ سے کوئی چیز باہر آ جائے تو روزہ باطل نہیں ہوتا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی طرف اشارہ دلانا ضروری ہے کہ وہ سہون بھی آپ کے روزے کو باطل کر دے گی۔ کچھ ان چیزوں کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے کے اوپر اگر ایک شخص جاہل ہو، لا علم ہو مبطلات روزہ سے، یعنی چند چیزوں کو مبطلات روزہ سمجھتا ہو، چونکہ بزرگان کے درمیان، لوگوں کے درمیان اس نے روزہ رکھا ہے، اسے یہ تو علم ہے کہ ماہ رمضان میں روزہ واجب ہوتا ہے، یہ معلوم ہے کہ کھانا پینا روزے کو باطل کر دیتا ہے، مگر دیگر چیزوں کے بارے میں اس کو علم نہیں ہے۔ اب وہ چاہے اٹ سیلف حرام ہو لیکن روزے کو باطل کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ اسے معلوم نہیں ہے، اور اس نے اس کو انجام دے دیا، لا علمی میں انجام دیا، تو کیا اس کو بھی سہون انجام دینا کہا جائے گا؟ اور اس کے انجام دینے کے نتیجے میں اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا؟ یہاں بھی چند چیزوں میں شریعت نے ایسی صورت کے اندر ایج دیا ہے، فائدہ دیا ہے، اور چند جگہوں کے اوپر شریعت نے آپ پر ایلیگیشن لگایا ہے کہ آپ کا روزہ بہرحال باطل ہو جائے گا۔ اور البتہ چونکہ لا علمی کے نتیجے میں ہوا ہے تو یہاں پھر دو قانون ہوں گے کہ یہ لا علمی اس کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے، شہروں میں رہنے والے اکثر افراد کی لا علمی اپنی کوتاہی کی وجہ سے، وہ مسئلہ پوچھ سکتے مگر مسئلہ نہیں پوچھتے۔ دنیا میں ہر چیز جب بھی انسان خریدتا ہے، استعمال کرنا چاہتا ہے تو اسے معلوم ہے یہ بات کہ اسے اس کو استعمال کرنے سے پہلے اس کے استعمال کرنے کا طریقہ جاننا چاہیے، اس چیز کی حفاظت کیسے ہوگی یہ اسے جاننا چاہیے۔ اگر وہ اس چیز کی حفاظت کے طریقہ کار کو بروئے کار نہ لائے، ویسا استعمال نہ کرے کہ جیسے استعمال کرنا چاہیے، اور چیز ضائع ہو جائے تو اس کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا کہ مجھے نہیں معلوم۔ اسی طریقے سے اگر لا علمی بغیر عذر کے ہو تو اسے کہا جائے گا جاہل مقصر، اور ایسے جاہل مقصر کے لیے شریعت میں بہت ساری جگہ پہ چھوٹ نہیں ہے۔ ہاں، جو جاہل قاصر ہے وہ گاؤں دیہات میں رہنے والا ایک شخص ہے جس کے گاؤں میں کوئی پڑھانے نہیں آیا، اسے اس بات کے بارے میں علم بھی نہیں ہے، اتنا ہی سکھایا گیا، اتنا ہی سمجھا ہے، یا اس نے سیکھا ہے جس کو گاؤں میں مولوی صاحب بولتے تھے، یا فرض کرے کہ کوئی اس کی نگاہ میں پڑھا لکھا تھا، اس نے جو سکھایا اس پر عمل کیا، بعد میں معلوم ہوا کہ جو سیکھی ہوئی چیز تھی وہ غلط نکلی۔ یہ چیز شہر میں پیش آ سکتی ہے، ممکن ہے کہ عالم دین آپ کو مسئلہ بیان کرے، ممکن ہے آپ خود کتاب میں مسئلہ پڑھیں مگر مسئلے کو غلط سمجھ لیں، سنا آپ نے غلط ہو، اور اس غلط سمجھے ہوئے یا غلط پڑھی ہوئی چیز پر آپ عمل کر لیں یہی سوچ کے کہ وہ صحیح چیز ہے، اور عرصے بعد جا کے آپ کو معلوم ہو تو اسے بھی جاہل قاصر کہا جائے گا۔ اس جاہل کے لیے بھی بہت سارے مقامات پر چھوٹ ہے۔ آئیے دیکھیے مسئلہ نمبر 1625۔ اگر انسان جان بوجھ کر اور اختیار کے ساتھ کوئی ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہے، اور اگر ایسا کام جان بوجھ کر نہ کریں تو پھر اشکال نہیں ہے، یعنی روزہ باطل نہیں ہے، سوائے اس مجرم شخص کے لیے کہ جس کی تفصیل مسئلہ نمبر 1602 میں آئی تھی کہ وہ بیدار ہوا، اس نے اپنے آپ کو جنابت کے عالم میں دیکھا اور اب وہ سونا چاہتا ہے، اور سونے کے بعد وہ بیدار نہیں ہوا اور فجر ہو گئی، تو یہ شخص جان بوجھ کر اپنے آپ کو جنابت کے عالم میں اذان صبح کے وقت داخل نہیں کر رہا بلکہ سویا رہ گیا ہے، لیکن جو چیز اس کے روزے کو باطل کرتی ہے سہون بھی، چونکہ بے اختیار وہ سو گیا ہے
یا غلطی سے وہ نہیں اٹھ پایا ہے تب بھی اس کا روزہ باطل ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ شخص جب سو رہا تھا تو اس نے ارادہ کیا تھا کہ میں اٹھ بھی گیا تو میں غسل نہیں کروں گا، گرچہ کہ یہ ارادہ روزے کے وقت سے پہلے کا ہے۔ اٹھ جاتا اور اگر وہ غسل نہیں کرتا تو یقیناً اس نے جان بوجھ کے یہ کام کیا ہے، لیکن ابھی بظاہر اس نے سہون وہ اٹھا نہیں، اس کو نئی مثال کے طور پر بیدار ہوا اور اس نے اسی لیے غسل نہیں کیا۔ ممکن ہے کہ وہ یہ کہتا کہ میں بیدار ہوتا تو میرے پاس چانس تو تھا کہ میں کر لیتا، جب میں سو رہا تھا تو یہ ارادہ تھا کہ میں غسل نہیں کروں گا، مگر اٹھ جاتا تو شاید کر لیتا۔ تو بہرحال چونکہ وہ ارادے سے سویا تھا کہ وہ غسل نہیں کروں گا تو چاہے سہون ہی وہ نہ اٹھ پایا ہو، اس پر جو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ چنانچہ اگر انسان نہ جانتا ہو کہ جو بتائی ہوئی باتیں ہیں ان میں سے بعض روزے کو باطل کر دیتی ہے، اور مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے اس نے اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے، یعنی اس کا مسئلہ قصور نہیں ہے مسئلے کو نہ جاننے کے اندر، اور نہ ہی وہ اس کے اندر کچھ ڈاؤٹ تھا۔ ایک مرتبہ انسان کو کسی سے کچھ سنا ہے، معلوم نہیں ہے کہ قے کرنے سے بھی شاید روزہ باطل ہو جاتا ہے، اب کوئی ڈیفینیٹ چیز نہیں ہے، لیکن بس اس نے سنا ہے، تو کیا اس سنی سنائی بات کی وجہ سے بھی اس کو کہا جائے گا کہ بھائی اگر سنا تھا تو کم سے کم تمہیں جا کے پوچھنا چاہیے تھا، اور پوچھتے تم کو معلوم ہو جاتا کہ اس سے روزہ باطل ہوتا تو تم احتیاط کرتے، جو کہ تم نے نہیں پوچھا اور الٹی کر دی، تو بھی کیا تمہارا روزہ باطل ہے؟ اگر سیستانی فرماتے کہ چونکہ تم کو تردد تھا اور تم نے تحقیق نہیں کی تو روزہ باطل ہے۔ لیکن اگر ایک شخص ہے جس نے مسئلے کے نہ جاننے میں کوئی کوتاہی بھی نہیں کی ہے، تردد کا بھی کوئی شکار نہیں تھا، یعنی اس کو کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں تھا کہ اس سے روزہ باطل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی شرعی حجت بھی موجود نہیں ہے، مثال کے طور پر کوئی دو عادل افراد تھے جنہوں نے کہا کہ بھیا اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اب دو عادل کی گواہی کے بعد بہت ساری چیزیں کہ جہاں پر آپ کو پھر اگر لا علمی ہے تو بلا علمی آپ کے لیے کوئی جواز نہیں بنتی، آپ کو ماننا پڑے گا۔ دو عادل نے کہہ دیا کہ فلاں چیز نجس ہو گئی ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تو نہیں دیکھا، دو عادل نے کہہ دیا بالکل ایسا ہی کہ جیسے آپ نے دیکھ لیا، اور وہ چیز نجس ہی کہلائے گی۔ لہٰذا دو عادل نے کہہ دیا کہ فلاں چیز سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، تو اب آپ کو ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے کسی مجتہد سے اس کا فتویٰ سنا ہو، کیونکہ مجتہد سے فتویٰ جاننے کے جو 4 طریقے اس میں ایک یہی ہے کہ دو عادل افراد مجتہد کا فتویٰ بیان کریں۔ تو لہٰذا اگر آپ نے کوتاہی بھی نہیں کی ہے، آپ تردد کے شکار بھی نہیں تھے، کوئی شرعی حجت بھی آپ کے پاس موجود نہیں ہے، اور آپ نے 3 چیزوں کے علاوہ کوئی بھی مبتلات روزہ انجام دے دیا اس صورت میں، تو آپ کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اب آپ نے جان بوجھ کے انجام دیا ہے، لیکن یہ جان بوجھ کے لا علمی میں، اور لا علمی بغیر کوتاہی کے، یعنی آپ کے پاس جاننے کا کوئی سورس نہیں تھا، کوئی تردد کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں تھا اس سے باطل ہونے کے بارے میں، کوئی شرعی حجت قائم نہیں ہوئی تھی، تو 3 چیزوں کے علاوہ باقی تمام چیزوں میں اس کا روزہ صحیح مان لیا جائے گا، روزہ باطل نہیں ہوگا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہے کہ جہاں پہ کسی طرح کی کوئی چھوٹ نہیں ہے، کوئی لا علمی قابل قبول نہیں ہے، کھانے پینے کے اندر اور ازدواجی مسائل کو عمل میں لانے کی صورت میں۔ یہ ازدواجی مسئلے کا مطلب یہ ہے کہ انسان پیک پہ پہنچ جائے، جس کو ایک طرح سے کہا جائے کہ دخول ہو جائے۔ ان 3 کے علاوہ ہر چیز سے روزہ آپ کا بچ سکتا ہے اگر لا علمی بغیر کسی قصور کے ہو، تردد بھی نہیں ہو اور کوئی شرعی حجت بھی نہ ہو۔ مثلا 3 کے علاوہ کیا ہوگا؟ مثلا خدا نخواستہ اس نے جو ہے وہ اللہ رسول پہ کوئی جھوٹ بات منسوب کر دی، قے کر لی، گاڑھا گلیظ غبار جو دھواں ہے وہ حلق سے نیچے اتار لیا، وہ جنابت کے عالم میں اس نے غسل نہیں کیا، ان ساری صورتحال کے اندر اس کا روزہ بچ جائے گا اگر یہ لا علمی بغیر کسی کوتاہی کے ہو، نمبر 2 کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں ہو آپ کو، نمبر 3 کوئی شرعی حجت بھی قائم نہ ہو گئی ہو۔ مسئلہ نمبر 1626 اگر روزے دار سہون کوئی ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کر دیتا ہے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کا روزہ باطل ہو گیا، اصل حکم کیا ہے کہ سہون سوائے عمدن اپنے آپ کو جنابت کے عالم میں رکھنا اور پھر اس کے بعد آپ اٹھے اور سو گئے، وہ سارا مسئلہ بیان کر دیا کہ آپ اٹھ کر غسل کرنے کا ارادہ نہ رکھتے ہو اور سوئے رہ جائے تو آپ کا روزہ باطل ہے، لیکن اس کے علاوہ جب بھی آپ کوئی سہون چیز انجام دیتے تو آپ کا روزہ صحیح تھا، سہون کھا لیا روزہ باطل نہیں ہے، پی لیا روزہ باطل نہیں ہے، سہون الٹی ہو گئی روزہ باطل نہیں ہے، تو یہ ساری چیزوں میں روزہ باطل نہیں ہے، لیکن آپ کو نہیں بتاتا، اور اب آپ نے جان بوجھ کے دوسری دفعہ کھا لیا یہ سوچ کے کہ اب تو میرا روزہ باطل ہو گیا، اب کیا فائدہ اپنے آپ کو بھوک کے عالم میں رکھنے کا۔ تو اب فرماتے ہیں کہ یہ جو اس نے دوبارہ کھایا ہے یہ کیوں کھایا ہے، یہ جو دوبارہ اس نے روزے کو باطل کیا ہے وہ کیوں کیا ہے؟ اگر لا علمی کی وجہ سے کیا ہے، کوئی شرعی حجت موجود نہیں تھی اس کے پاس، کوئی تردد بھی نہیں تھا، تو کیا پھر اس کا روزہ بچ جائے گا؟
کہہ رہے کھانے پینے کے مسئلے میں اس کا روزہ نہیں بچے گا، ازدواجی مسائل میں روزہ نہیں بچے گا، باقی سارے امور میں بچ جائے گا۔ اب اس کی ہم مثال بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے کہ جس نے غلطی سے گھر میں داخل ہوا اور بہت شدید گرمی کا عالم تھا، بھول گیا کہ میں روزے سے ہوں، پانی کی بوتل لی اور ایک مرتبہ اپنے منہ سے اس وقت ہٹائی کہ جب پورے طریقے سے سیر ہو گیا۔ اب جب کچھ عقل ٹھکانے آئی، حالت نارمل ہوئی، تو یاد آیا کہ میں تو روزے سے ہوں، لیکن پانی پی چکا ہے۔ اب اسے یہ علم نہیں کہ غلطی سے اگر پانی پی لیتے ہیں، کتنی تعداد میں پی لیں تو روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اس نے یہ سوچا کہ میرا روزہ باطل ہو گیا، اور یہ سوچ کر اس نے مثال کے طور پر الٹی کر دی۔ مثال کے طور پر وہ گھر سے باہر نکلا، گلیز گاڑھا قسم کا دھواں اٹھ رہا تھا کسی گاڑی کا، اس نے کہا اب تو مجھے اپنے آپ کو بچانا ضروری نہیں ہے، وہ حلق سے نیچے اترنے دیا۔ روزہ باطل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ فرمایا کہ یہ چیز اس نے کیوں کی ہے، لا علمی کی وجہ سے یا جان بوجھ کر؟ جان بوجھ کرے تو حتماً روزہ باطل ہے، کفارہ بھی ہے۔ لا علمی کی وجہ سے کی ہے تو لا علمی کس وجہ سے؟ کوتاہی کی وجہ سے یا بغیر کوتاہی کے؟ اگر بغیر کوتاہی کے پوچھ سکتا تھا، اویلیبل افراد موجود تھے، نہیں پوچھا، خود اپنی دانش میں کوئی چیز سمجھ کے کر لیا، روزہ باطل ہے۔ لیکن کوتاہی کی وجہ سے نہیں ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ایسی جگہ پر موجود ہے کہ جہاں پر اس کے ذہن میں یہ چیز آ ہی نہیں سکتی۔ وہ کوئی گاؤں اجٹ کے آدمی کے اندر ہے جہاں پہ کوئی کسی طرح کی کوئی علمی بات کبھی کی نہیں جاتی، اور اس نے کسی وجہ سے جو ہے وہ یہ گاڑھا غبار الگ سے نیچے اتار لیا۔ نمبر 2، کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں تھا کہ اس طرح کی چیز سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز، اس کے پاس کوئی شرعی حجت بھی موجود نہیں تھی، کوئی عادل، کوئی قابل اعتماد آدمی نہیں تھا جو اسے بتاتا کہ بھائی یہ نہیں کرو، تم نے اگر سیون کر لیا ہے تمہارا روزہ بچ جاتا ہے۔ اور پھر اس نے جو ہے وہ ان چیزوں کو استعمال کیا ہے۔ تو اگر اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی اور کھانے پینے اور ازدواجی معاملات کے انجام دینے کے علاوہ سے اس نے روزہ باطل کیا ہے، تو پھر اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے جو ہے وہ یہ مسئلہ نمبر 1626 مکمل ہو گیا۔ اب مسئلہ 1627 کہ اگر کوئی چیز زبردستی روزے دار کے حلق میں انڈیل دی جائے۔ اب یہ زبردستی مذاق میں بھی ہو سکتا ہے اور سیریس بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آج کل دنیا کے حالات ایسے ہیں کہ کسی جگہ پہ مسلمان کے ساتھ تعصب بڑھتا جائے، معلوم ہے کہ مسلمان روزے سے، اور جان بوجھ کر اس کا روزہ باطل کرنے کے لیے اس کے منہ میں کوئی چیز جو ہے وہ ڈال دی جائے، تو اب یہ اختیار کے ساتھ یہ عمل نہیں ہوا، اگرچہ کہ سہون نہیں ہے مگر بے اختیار میں۔ فرمایا کہ اس سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن بے اختیار اس کے منہ میں کوئی چیز نہیں ڈالی جائے، گن پوائنٹ کے اوپر یا اسے کہا جائے کہ تم یہ کھاؤ اور وہ خوف کی وجہ سے کھا لے۔ اب یہ عمل آپ خود انجام دے رہے اور ایک مرتبہ آپ کے منہ میں کوئی چیز زبردستی ڈالی جا رہی ہے۔ جب کوئی چیز زبردستی ڈالی جا رہی ہے تو روزہ باطل نہیں، لیکن آپ کو ڈرایا گیا، آپ کو دھمکایا گیا، آپ نے چیز خود اٹھائی خود کھائی، ٹھیک ہے، خوف کا عالم میں گناہ نہیں ہے مگر روزہ آپ کا بہرحال باطل ہے۔ اسے مجبور کیا جائے کہ روزے کے عالم میں کوئی چیز کھائے پیے یا جمع کرے تو اس کا بہرحال روزہ باطل ہے۔ مثلا اسے کہا جائے کہ اگر تم نہیں کھاؤ گے تو تمہیں مار دیا جائے گا یا تمہارے مال کو نقصان پہنچایا جائے گا، اور وہ نقصان سے بچنے کے لیے کوئی چیز کھا پی لے تو اس کا روزہ باطل ہے، اور ان 3 چیزوں کے علاوہ احتیاط واجب کی بنا پر روزہ باطل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ اپنی جگہ مکمل ہوا۔ اب مسئلہ نمبر 1628 جو اس چیپٹر کا آخری مسئلہ ہے، اور اس کے ساتھ ہماری آج کی گفتگو تمام ہو جائے گی۔ وہ یہ کہ ابھی جیسے بات کی گئی کہ اگر وہ زبردستی کوئی چیز اس کے حلق میں انڈالی جا رہی ہے، یا مثال کے طور پر کوئی چیز اسے مجبور کیا جا رہا ہے، خوف دلایا جا رہا ہے، اور وہ چیز اس کو کھلائی جا رہی ہے، تو آپ نے سن لیا کہ اگر زبردستی حلق میں ڈالا جائے تو روزہ باطل نہیں ہے، لیکن خوف دلایا جائے اور آپ نے اپنے ہاتھ سے خود کھائی ہے، گرچہ کہ خوف کی وجہ سے کھائی ہے، آپ پہ کفارہ نہیں ہے لیکن آپ کا روزہ بہرحال باطل ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ میں کسی جگہ جاؤں گا تو یہاں پر اس طرح کی سچویشن پیش آ سکتی ہے، مجھے مجبوراً کوئی چیز کھانا پڑ جائے گی، یا میرے ساتھ اس طرح کی صورتحال ہو جائے گی کہ میرے حلق میں کوئی چیز ڈال دی جائے گی، پھر بھی میں اس جگہ پر تھرل میں، ایڈونچر میں، یا یہ سوچ کے کہ جو ہوتا ہے دیکھا جائے گا چلا جاؤں، اور یہ صورتحال پیش آ جائے تو یہ کہا جائے گا کہ آپ نے گویا خود اقدام کیا ہے، لہٰذا خود اقدام کیا ہے تو اب چاہے بے اختیار صحیح مگر آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ دیکھیں اس کا مسئلہ 1628، روزے دار کو ایسی جگہ نہیں جانا چاہیے جس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ لوگ کوئی چیز اس کے حلق میں ڈال دیں گے یا اسے روزہ توڑنے پہ مجبور کریں گے، اور اگر وہ ایسی جگہ جائے یا بے امر مجبوری
وہ خود ایسا کوئی کام کرے جو روزے کو باطل کر دیتا ہے تو اس کا روزہ بہرحال باطل ہے۔ اگر کوئی چیز اس کے حلق میں انڈیل دے تو احتیاط لازم کے بنا پر یہی حکم ہے۔ یعنی اب فرق نہیں پڑتا کہ چاہے وہ گن پوائنٹ کے اوپر اسے کہا جائے کہ کھاؤ اور اس نے خود کھایا ہو یا اس کے حلق میں کچھ اتار دیا ہو، ہر دو صورت کے اندر چونکہ اس نے خود اقدام کیا ہے، وہ خود ایسے مقام پر گیا ہے کہ جہاں جانے کے بعد اس طرح کی سچویشن آئے گی تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔